ایک کرپٹو فرینڈلی پریزیڈنٹ آیا, سب کی آنکھیں کھل گئی کہ اچھا کرپٹو بھی کچھ ہے. ایون آپ پاکستان میں رہتے ہیں, میں پاکستان میں رہتا ہوں, آج سے 1 سال پہلے دیکھیں آپ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ میں ٹریڈ کرتا ہوں. نہیں لے رہے تھے. آج آپ کو ڈالر کیوں چاہیے؟ میں پھر کوشچن آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر آج آپ کو تیل نہیں چاہیے تھا نا تو آپ کو ڈالر کی اتنی ضرورت نہ پڑتی. لیکن تیل کس میں ہے؟ ڈالر میں. کون پروڈیوس کر رہا ہے؟ گلف پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کی کرنسی میں کیوں نہیں ہے؟ امپورٹنٹ کوشچن. بریٹن ووڈ بنا. بریٹن ووڈ میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے گولڈ بیک سسٹم ختم کر دیا. اور اب ہمارے پاس گولڈ 2 جنگوں سے ان کے پاس 80% گولڈ آ گیا. یو ایس کے پاس 2 جنگیں لڑی گئی, دونوں جنگوں میں گولڈ ان کے پاس ایکومولیٹ ہو گیا. 80% جب گولڈ آیا تو 2 طرح کہتے ہیں کہ یہی گولڈ بیک وہی گولڈ اسٹینڈرڈ کریٹ کرتے اور لوگوں کو لینڈ آؤٹ کرتے گولڈ. چیٹ کے لیے اور بھی اپلیکیشنز ہیں نا. بالکل. واٹس ایپ بھی کیوں وائرل ہے؟ ٹھیک ہے, ٹویٹ کرنے کے لیے, پوسٹ کرنے کے لیے ٹویٹر کے علاوہ بھی تو بہت ساری ہیں نا. بالکل ایسے. ٹویٹر ہی کیوں ہر بندہ یوز کرتا ہے؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ویڈیو کے پلیٹ فارمز یوٹیوب کے علاوہ ایک ڈیلی موشن بھی ایک وقت میں ہوا کرتا تھا, وہ تو دیوالیہ بھی نہیں ہوئے تھے, وہ اپنی کمپنی بیچنے بھی نہیں لگے تھے. ٹھیک ہے, یوٹیوب بھی کیوں سب سے اوپر ہے؟ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بیک اینڈ کے اوپر. اس کو آسان میں کر دیتا ہوں کہ یہ سارے یو ایس بیس کیوں ہیں. ابھی اگر ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس گولڈ ہے وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرے گا, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوں گے. اچھا, تو وہ فزیکلی کہاں پہ ہوگا؟ فزیکلی تو وہ لندن بولین مارکیٹ میں ہوتا ہے. آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک وہ جو فائنینشیل ایلیٹ ہے جس نے ابھی بٹ کائن کو لانچ کرنا ہے وہی ہے. آسان لفظوں میں شروع کرتے ہیں کہ یہ یو ایس ڈی ٹی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا آپ کو؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو ایسے کاسٹ پوڈ کاسٹ سیریز. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں پاکستان کے ایک ایسے اکانومسٹ موجود ہیں. میرے خیال سے یہ واحد ہی انسان ہے جو پاکستان کے اندر یو ایس ڈی ٹی یا اسٹیبل کوائن, آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو کرپٹو کو جانتے ہیں, اسٹیبل کوائن کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو آج کی یہ جو نشست ہے یہ جن کا بھی اکنامکس سے تعلق ہے, فائننس سے تعلق ہے, اور جو کرپٹو سے ان کا تعلق ہے اور جیو پولیٹکس کے اوپر جن کا انٹرسٹ ہے, ان کے لیے آج کی یہ نشست بے انتہا امپورٹنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے. کیونکہ جو کامن مین کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں, آج ہم ان سے سلیم بھائی سے اس کے اوپر ایک تفصیلی جواب بھی لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے ہم ایسے جواب لیں کہ وہ ہمیں مطمئن کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک عام بندے کو, ایک کامن مین کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اور بھی انفارمیشن انٹرو میں ہی دیتا چلوں کہ ایک اسلامک کنٹری ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران. ایک اسپیسیفکلی ایک مسلک کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے کہ ان کے علماء ہم سے کچھ بریفنگز چاہتے ہیں ریلیٹڈ ٹو ریگارڈنگ کرپٹو. ٹھیک ہے, ان کے علماء ہم سے کچھ بریفنگ چاہتے ہیں, مطلب کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرپٹو ایکچولی ہے کیا. کیونکہ ان کا یہ کنسرن تھا جب انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سے بہت زیادہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کرپٹو کو شرعن لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے, حلال حرام یا مکروہ مباح وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں, گائیڈ کریں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. تو اس نشست میں بھی انشاءاللہ میں, سلیم بھائی جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں آج, وقار زکا بھائی, ہم سب یہ آن بورڈ ہو کے انشاءاللہ ان علماء کے ساتھ نشست بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس میں سلیم بھائی جو ہیں یہ ہمارے کی پلیئر ہوں گے ہمارے کرپٹو کے, اور اسپیشلی اکانومسٹ ہیں ہمارے. تو سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں سلیم بھائی کو. سلیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شفیق بھائی سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے, اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے شو میں تشریف لائے. سب سے پہلے آسان لفظوں میں شروع کرتے ہیں کہ یہ یو ایس ڈی ٹی کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا آپ کو؟ اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ آپ نے کویسچن پوچھا. میں بیسیکلی اکانومسٹ ہوں. اوکے. لیکن اس وقت جو میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں, چونکہ آپ نے جیسے کہا پاکستان میں سب سے اب تک تو کرپٹو بین تھا. میں نے جب تھیسس پرپوز کیے تو اس میں کرپٹو کرنسی کا ورڈ بھی آتا تھا. اوکے. تو انہوں نے پہلے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. اوکے. اس کہنے پہ کہ چونکہ کرپٹو آپ کو پتہ ہے ایک جواری ٹائپ, آپ یہ سمجھ لیں. لیکن بعد میں نے اسی تھیسس میں اس کو کہا تھا کہ آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اگلے 3 سے 4 منتھ بعد میری اس تھیسس کو آپ جو ہے نا خود ہی ایکسیپٹ کریں گے. اور لٹرلی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ اس پہ بلایا کہ آپ اسی ٹاپک پہ دوبارہ تھیسس کریں, اور 3 مہینے بعد پاکستان میں حالات کافی چینج ہو چکے تھے. اوکے. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اگر اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا اس حوالے سے کروں, میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. اس وقت اسٹیبل کائن میرا مانیٹری پالیسی کے ساتھ سے میں دیکھتا ہوں کہ اسٹیبل کائن افیکٹ کیا ہوگا اور فیوچر. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اسٹیبل کائن اب اگلے 50 سال تک یہ ورڈ آپ سنتے رہیں گے, اور اس کا امپورٹنس 50 سال تک بڑھتا جائے گا. ہر روز آپ اسٹیبل کائن کے بارے میں سنیں گے اور نئے ڈائمنشن نظر آئیں گے. بیسیکلی اسٹیبل کائن یہ ہے کہ آپ کو فائنینشیل ہسٹری اگر تھوڑی سی بھی آپ کو میں ان کنٹیکسٹ بتا دوں تو فائنینشیل ہسٹری میں سب سے بڑا امپورٹنس چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ گڈز اینڈ سروس پروڈیوس کریں. اچھا. کسی کنٹریز کو اگر پاور گین کرنا ہے نا تو اس کی منی ریل امپورٹنٹ ہے. منی ریل کا مطلب یہ ہے کہ
जिस रेल मतलब अगर आप मुझे कोई चीज़ बेच रहे हैं और मैं आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ तो वो किस करेंसी में बेचे जा रही है। अगर मुल्क के 99% कंट्रीज किसी एक करेंसी पे किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो वो करेंसी जिसकी भी है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे या ना करे। ठीक हमारे इकोनॉमिक्स में अनफॉर्चुनेटली हमें जो थ्योरीज बताई जाती है वो ये कि आप गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी करेंसी व्हीकल बन जाती है, आपकी करेंसी चलती है। लेकिन आज में फाइनेंशियल टाइम में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि इस वक्त जो चाइना है वो अमेरिका से ऑलमोस्ट 2 टाइम गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा ही, लेकिन चाइनीज़ करेंसी 5% ऑफ द टोटल ट्रेड में आ रही है। ऐसा ही है, जबकि यूएस जो डॉलर है वो 68% है। अब यूएस को ये पता है कि जो पुराना सिस्टम था वो एब्सोल्यूट होने जा रहा है और इस रेल को, जैसे कि आप रेल की पटरी को अपग्रेड करते हैं ना, इसी तरह इस रेल को अपग्रेड करना है, क्योंकि आगे डिजिटल इकानमी आ रही है जिसमें फिएट करेंसी नहीं चलेगी, जो कागज़ की करेंसी ये नहीं चलेगी। अच्छा, इसके लिए बिटकॉइन आया। अच्छा, बिटकॉइन को उसने टेस्ट किया एज ए रिजर्व्स। पहले उसको ये कह रहे थे कि ये हम नहीं मानते ये, लेकिन बिटकॉइन पनपता रहा। अच्छा। मतलब मैं अक्सर लोगों से पूछता था कि अमेरिका इतना बिटकॉइन के अगेंस्ट है, तो 51% अटैक कहते हैं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को आप ख़त्म कर सकते हैं। 51% अटैक के लिए आज भी $10 बिलियन चाहिए। 51% किस चीज़ का? 51% आपको पता है कि बिटकॉइन एक नेटवर्क पे चल रहा है। हाँ। ठीक है, नेटवर्क के पीछे हमारे पास नोड्स होते हैं। हाँ। वो नोड्स जो है ना, वो क्या है कि आपने कंप्यूटर लगाया, मैंने कंप्यूटर लगाया, ठीक है। अब आप इसमें प्रपोजल है ना, आपको पता है ब्लॉकचेन में तो प्रपोजल होती है ना। अच्छा, जो डेवलपर है वो प्रपोज करते हैं एक आइडिया को, उस पे वोटिंग आती है। बिल्कुल, वोटिंग आती है नोट से। हाँ बिल्कुल। 10,000 नोट्स एस्टिमेटेड बिटकॉइन के है इस वक्त। अच्छा, 10,000 नोट्स का जो मशीनरी है, बिहाइंड द सीन जो मशीनरी है, हाँ। उस पर 10 से $15 बिलियन की कास्ट आ सकती है। अच्छा, मतलब ये है कि आज मैं ये मतलब आप ये कि डेमोक्रेसी है बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर। अच्छा, आज अगर मैं बिटकॉइन को अनलिमिटेड सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैंने सिंपल ये करना है कि मैंने ये $15 बिलियन इन्वेस्ट करने। अच्छा, उतने के नोट लगाने। अच्छा, मेरे पास आ जाएगा 51% ज़्यादा नोट। मेरे पास 51% नोट आ गया। अब मेरे पास 2 चॉइस है, मैं रिटर्न कमाऊँ उससे, क्योंकि मुझे नया बिटकॉइन मिल रहा है जो माइन हो रहा है। अगर मेरा पर्पस, मैं एक नेशन हूँ जो डॉलर प्रिंट कर रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरत है कि वो पैसे कमाए? वो कहता है कि ये मेरे दुश्मन है तो उसको फ़ौरन, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन जिस वक्त बना या 2010 में या 15 में, तो इसमें $1 बिलियन का खर्चा आ रहा था। अब तक मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी, ना हज़म हो रही थी कि भाई अगर इतना जितना न्यूज़ में आ रहा है, प्रेसिडेंट इसके ख़िलाफ़ है, फाइनेंशियल सिस्टम इसके ख़िलाफ़ है, तो ये इसको तोड़ते क्यों नहीं है? टेक्निकली इट्स पॉसिबल, लेकिन नहीं कर रहे थे। बाद में मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि ये तो अगेंस्ट द सिस्टम नहीं था, ये तो सिस्टम के लिए ही सपोर्टिंग में बना था। अच्छा, और आज आपको मैं अपनी आइडियंस के लिए ऑन रिकॉर्ड पे चीज़ें रखने के लिए कह दूं कि जो बिटकॉइन में इस वक्त वेल्थ ट्रांसफ़र होने जा रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि बिटकॉइन, आपसे मैं पूछता हूं कि बिटकॉइन आपके ख्याल में 2030 या 2040 में कितने डॉलर का हो सकता है? मुझे तो यही आइडिया है कि डिपेंड करता है। मैं तो अपने महदूद नॉलेज के मुताबिक यही देख सकता हूँ कि आप रैंडम फिगर कि यूएस का अगर इंटरेस्ट अच्छा रहा ऐसे जैसे अभी चल रहा है, तो मैं इसको 5 लाख से $1 मिलियन तक देखता हूँ। और अगर इंटरेस्ट अच्छा ना रहा तो शायद ये दोबारा अपने $15-16 हज़ार पे आ जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि ये जानबूझ के बिटकॉइन को बदनाम कर रहे थे। अच्छा, लेकिन बिहाइंड द सीन सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, उसकी रीज़न ये थे कि अगर उस पेज में ये सपोर्ट करते तो सारे लोग बिटकॉइन $1 का ले लेते। यस, रेगुलेशन जब आती है ना तो फिर रिटेल इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं। अभी रेगुलेशन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है हर एसेट क्लास का एक टाइम पीरियड होता है, एक उससे रेगुलेशन से पहले का होता है और एक रेगुलेशन का बाद होता है। रेगुलेशन से पहले रिटेल जैसे हम जैसे लोग डर रहे होते हैं क्योंकि हर दुनिया इसके अगेंस्ट होती है। रेगुलेशन के बाद सारे एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन हम जैसे लोग खरीद नहीं पाते। अब ये मैं आपको जो ब्लैक रॉक की रिपोर्ट है ना, मतलब जो $11 ट्रिलियन की ब्लैक रॉक है, $11 ट्रिलियन अगर कोई कंट्री होती ब्लैक रॉक तो ये 3rd रैंकिंग पे होती है इनकम वाइज। पहले यूएस होता, फिर चाइना और फिर इसके ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के रिपोर्ट के मुताबिक बाय 2045 अच्छा बिटकॉइन जो है ना $100 मिलियन का भी हो सकता है। $100 मिलियन। और आप कहेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, अभी मैं आपसे चार्ट शेयर करूंगा, आप ये अपने ऑडियंस से शेयर करें। हमारे पास इस वक्त जो दुनिया के जो मोबिलाइज एसेट है ना वो $900 ट्रिलियन की है, जिसमें रियल स्टेट टॉप पे है। अच्छा, इसके बाद बॉन्ड है, इसके बाद फिर सारी चीज़ें आती है। गोल्ड का आप $10 ट्रिलियन समझे। इस वक्त बिटकॉइन जो कड़ा है वो $2 ट्रिलियन पे है।
یہ جو بٹ کائن ہے یہ بلیک ہول ہے. یہ سب سے پہلے گولڈ کو کہا جائے گا. یہ ڈیجیٹل جو ہم گولڈ کی بات کر رہے ہیں نا, تو سب سے پہلے یہ $10 ٹریلین گولڈ کے اس میں آ جانے ہیں. اچھا, گولڈ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس ہیں نا, جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ بٹ کائن کے پاس ہے. لیکن گولڈ کے جو شارٹ کمنگز ہے وہ بٹ کائن سالو کر رہا ہے. اب آپ کہیں گے کیا کہ گولڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں. گولڈ کیوں ریزرو کرنسی کا اسٹیٹس اس نے گین کیا؟ کیوں؟ ریزن یہ تھی کہ یہ ایک تو یہ کہ یہ پیرشیبل نہیں ہے. مطلب اگر آپ آج بھی رومن امپائر میں سے یا ایجپٹ میں سے آج کھدائی کرے اور آپ کو گولڈ مل گیا تو وہ ایز اے پیور ہوگا جو 5000 سال پہلے تھا. ہاں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی لاکڈ سپلائی بھی نہیں ہے. اس پہ میں اپ کمنگ میں آتا ہوں. ایک دوسری اس کی یہ ہے کہ یہ ڈیویزیبل ہے. آپ اس کو ہیٹ دے, جتنے حصوں میں تقسیم کرے, اس کی کوالٹی پھر ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تھرڈ کوالٹی یہ ہے کہ یہ پورٹیبل بھی ہے. پورٹیبل مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب اس کو موبلائز بھی کر سکتے ہیں, مطلب چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے کیری کر سکتے. پورٹیبلٹی تھوڑے سی بٹ کائن سے کم ہے, لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ پہلے زمانے کے لیے بیسٹ ایسیٹ تھا. اور اس کے علاوہ اس کی اسکیرسٹی جو آپ نے بات کی, گولڈ کو آپ آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ مائننگ کرتے ہیں اور پھر اور سے پھر مائننگ کر کے آپ کو اتنا سا گولڈ مل جاتا ہے. مطلب یہ کہ اس وقت اس کی جو اسٹیمیٹ لگائی ہے وہ 0.1% آف دا ایئر یہ سپلائی ہوتا ہے. کسی بھی ریزرو کرنسی کے لیے یہ 4 ایٹریبیوٹس پرفیکٹلی الائن ہوتی ہے. اس میں گولڈ جو ہے نا اب تک ٹاپ پہ تھا, لیکن گولڈ کے 2 شارٹ کمنگس تھے جو پچھلے 100 سال سینچری میں اس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا. ایک یہ تھا کہ اس کا کسٹڈی کا مسئلہ آ جاتا تھا. مطلب میرے پاس اگر میں گولڈ ہولڈ کر رہا ہوں تو میں نے پھر اس کے لیے کسٹڈی بھی, اس کو حفاظت کے لیے پھر گارڈ بھی رکھنے ہیں, اس کے لیے پھر انسٹیٹیوشن بھی رکھنے ہیں, کیونکہ اس کے دشمن بہت زیادہ تھے. آپ نے پہلے جنگوں میں دیکھا تھا کہ پھر صرف ایک ہی لڑائی ہوتی تھی کہ وہ گولڈ لے کے جاتے تھے, وہ امپائر دوسرے امپائر میں کنورٹ ہو جاتا. بالکل. اب نے ہم رشیا کے کیس میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو اس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس کے بعد کچھ فزیکل گولڈ تھا اور کچھ اس کے سرٹیفکیٹس تھے جو بلین لندن مارکیٹ میں ہم نے رکھے ہوئے تھے. ابھی اگر ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس گولڈ ہے وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرے گا, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوں گے. اچھا, تو وہ فزیکلی کہاں پہ ہوگا؟ فزیکلی تو وہ لندن بلین مارکیٹ میں ہوتا ہے. آپ کے پاس اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک وہ جو فائنینشیل ایلیٹ ہے جس نے ابھی بٹ کائن کو لانچ کرنا ہے وہی ہے. اچھا, مطلب کہ ہمارے پاس ریئل میں کوئی گولڈ نہیں ہے. آپ کے پاس کریڈٹ ہوتا ہے. کریڈٹ مطلب یہ ہے کہ جب وہ بٹن سوئچ کرے, ابھی جب جیسے رشیا کا بٹن سوئچ کر دیا تو $600 بلین کا ایسٹ اس نے فریز نہیں کیا, وہ کہاں پڑا تھا. تو مطلب ایسے تو پھر ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے سب. آلریڈی ہم ڈیپینڈنٹ ہے, کیونکہ وہ کسٹڈی ہم کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم کریں گے تو پھر وہ کسی طریقے سے دوسری طریقے سے چھین لیں گے تو ہم کہہ رہے کہ ادھر ہی ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ والا مسئلہ تھا نا یہ نیشن اسٹیٹ کے. اب آپ دیکھیں گولڈ کی پرائس کیوں بڑھ رہی ہے, اس پہ میں آتا ہوں. اچھا, مطلب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ صرف ہمارا ہے یا پوری دنیا کا گولڈ ایسے ہی جمع ہوا ہے؟ ایسے ہی ہے پوری دنیا کا. آپ کے پاس ایک مطلب لیٹ سپوز میں آپ کو ایک سمپل مثال دوں, آپ مجھے گولڈ دے دیں $1 بلین کا, مجھے سب سے بڑا ٹینشن کیا ہوگا؟ سیکورٹی کی. تو میں کیا کروں گا, بینک کے پاس لے کے جاؤں گا نا, بینک کے لاکر میں رکھوں گا نا. وہ میری مجبوری اس لیے ہوگی کہ میں گھر پہ رکھوں تو میں خود قتل بھی ہو سکتا ہوں اور گولڈ بھی کوئی لے جائے گا. ایسے ہی ہے. اسی طرح گولڈ کا جو ہے نا یہ ڈیلیما نیشن اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہے. اچھا, جتنے بھی نیشن اسٹیٹ ہے جن کا اپنا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ گولڈ کو رکھیں گے تو کوئی آ کر لے جائے گا نا. اس کے سیکیورٹی پہ یہ جو ہیسٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے, کیا ہے گولڈ بیس, اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس لیے تمام نیشن اسٹیٹ کا یہ ایگریمنٹ تھا کہ وہ لندن بلین مارکیٹ میں گولڈ رکھتے تھے اور اس کے اگینسٹ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے. سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ میرے پاس اتنا گولڈ آپ کا پڑا ہے, میں جب چاہوں تو آپ سے لے لوں. وہ جب آپ چاہیں گے اور اس کی مرضی نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں ملے گا. اور ہم نے دیکھا یوکرین کے کیس میں. یہ تو مطلب کہ ہم ڈائریکٹلی بلیک میں. اب یہ جو گولڈ بائنگ ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وہی یوکرین کی ایونٹ کے بعد ہو رہی ہے. نیشن اسٹیٹ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر میں امریکہ یا اس کی پالیسی کے اگینسٹ ہوں گا تو مجھے تو اپنا ایسٹ ہی نہیں ملے گا. تو انہوں نے وہی ایسٹ آہستہ آہستہ اور ڈیجیٹلی لینا بھی شروع کر دیا اور نیا گولڈ فزیکلی ہولڈ کرنا شروع کر دیا. اور اس وجہ سے آپ کے گولڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ اسکائی رائٹڈ ہے. اس کے بعد سلور کی بھی اسکائی رائٹڈ ہے. چائنا نے اپنا جو ہے نا شنگھائی ایکسچینج میں گولڈ کا پورا ایکسچینج بنایا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا گولڈ رکھیں گے, آپ گولڈ لینا شروع کر دیں. اس پہ برکس کی کرنسی بھی آ رہی ہے. اچھا, مطلب وہ جو لندن والا ایک طریقہ کار چل رہا تھا, کیونکہ ٹرسٹ ختم ہو گیا نا. 100 سال جو پچھلے برٹن ووڈ کے بعد جو ٹرسٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا. آپ نے ایک دفعہ کسی ایک کو نہیں دیا تو ہر بندے کو ٹینشن پڑ گئی کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے, ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. اگر ہم اس آربٹ میں نہیں ہوں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اچھا, آپ کو یہ بھی چیز میں بتا دوں کہ یہ جان بوجھ کے کیوں کیا گیا, کیونکہ گولڈ کو ریپلیس کرنا ہے. اچھا, گولڈ کے شارٹ کمنگس ایک یہ تھا اور دوسرا یہ تھا کہ گولڈ لارج کوانٹٹی میں, اگر آپ $1 بلین کا گولڈ بیچنا چاہے تو آپ کو شپ چاہیے. مطلب لیٹ سپوز اگر آج میں کسی کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کروں تو $1 بلین کا گولڈ ہوگا تو اس کے شپ کے اوپر کروں گا, اس پہ ٹائم بھی لگے اور اس طرح. اب کیا یہ 2 پرابلم سالو کرنے تھے ڈیجیٹل دور میں.
فزیکل دور میں تو یہ چلتا تھا, اس کے اوپر کریڈٹ بھی چلتا تھا, کوئی اور اب سولوشن بھی نہیں تھا. لیکن جب ڈیجیٹل دور میں ہم آ گئے تو ہمیں یہ 4 بڑے ایٹریبیوٹس بھی چاہیے تھے, اسکیرسٹی بھی چاہیے تھی, ہمیں پورٹیبلٹی بھی چاہیے تھی, ہمیں وہ ہر چیز چاہیے تھی. ساتھ میں یہ 2 چیزیں سارٹ کرنی تھی کہ ایک اس کا کسٹڈی کا مجھے ٹینشن نہ ہو. آج اگر میرے پاس $1 بلین کا بٹ کائن ہے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں. اور اگر آج میں چاہوں کسی کنٹری کو میں کسی سے ٹریڈ کرنا چاہوں تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو بیچنے؟ نینو سیکنڈز میں. یہی چیز ہے کہ بٹ کائن بلیک ہول بنے گا. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ اچھا اس پہ اب جو لوگ ہیں نا, جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. ہم تو بٹ کائن کو پرائز ایکشن کے لیے دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنا گیا, 90 پہ آ گیا, 10,000 پہ گیا. یہ جینوئن پرابلمس تھے فائنینشیل سسٹم میں. اچھا, اب آتے ہیں کہ اگر ہم لیٹ سپوز ڈیجیٹل اکانومی میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیجیٹل اکانومی میں انٹر ہونے کے لیے فیاٹ کرنسی اس کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے. فیاٹ کرنسی کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کرنسی ہونی چاہیے, کوئی گولڈ بھی کمپیٹیبل نہیں ہے. اس کی کریڈٹ آپ لے کے جائیں گے نا, وہی بولین والا چاہیے, وہ لندن میں گولڈ رکھوا کے وہ اس کا کریڈٹ لے کے جائیں گے. ایگزیکٹلی. تو ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو تمام ایٹریبیوٹ کے ساتھ ہو اور بلاک چین کے اندر ہو اور نیٹ ورک کے پاس ہو. نیٹ ورک مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ فیل کرے کہ یہ میرا ہے کیونکہ میں نیٹ ورک کا حصہ ہوں. کوئی بظاہر تو آپ کو کوئی انسٹیٹیوشن نظر نہیں آ رہا, بٹ کائن کا کیا انسٹیٹیوشن ہے, کوئی مالک بھی نہیں پتا, کوئی مالک بھی نہیں ہے. یہ ستوشی ناموٹو, یہ تو ڈرامہ تھا, یہ تو ڈرامہ تھا سارا. اصل میں اب یہ مجبوری بنے گی اس لوگوں کی. اس کے میں آپ کو نا انڈورس بھی کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ وینیزویلا کے اوپر جو ابھی ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد جو یو ایس نے اس کو کمپنسیشن دی ہے, میں وہ اس کا لائیو شاہد مسعود صاحب کا وہ پروگرام سن رہا تھا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی یو ایس نے اس کمپنسیشن جو دی ہے وینیزویلا کو $400 ملین دیا ہے. کیسے؟ USDT. مطلب کہ اب وہ $400 ملین ان کے لیے کتنا آسان ہو گیا اس کو دینا. یہ اب آپ جو ہے نا یہ ابھی سٹارٹ کریں گے. آپ کو میں نے اس پہ USDC یا مجھے پوچھے, میں اس وقت مطلب اس چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل کے لیے آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس چیز کو ذرا مطلب مجھے اس کو سمجھائیے بہت, کیونکہ میرے دن اور رات اس پہ میں پڑھتا رہتا ہوں. میں اب یہ سمجھ لیں میرا یہ ریبٹ ہول ہے. صحیح ہے. جی آپ نے اسٹیبل کائن کی بات کی نا, تو آپ USDT دیکھ رہے ہیں, ہم تو USDT کو جانتے ہیں نا. USDT اس وقت $130 بلین کی ٹوٹل ایشوز اس کی ہے, سب سے بڑا اسٹیبل کائن ہے. لیکن یہ کچھ 10 سال بعد آپ کو اس کے پاس 2 راستے ہیں ابھی. اچھا, یا تو یہ US فائنینشیل سسٹم کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے گا, ٹھیک ہے, جیسے US چاہتا ہے ان کے مطابق ڈھال اس کے مطابق ہوگا. پھر ابھی اس کو آپ میکا جو EU میں ریگولیشن آیا نا, تو 28% اسٹیبل کائن کی ڈیمانڈ یورو زون میں ختم ہو گئی. اچھا, کس کی وجہ سے؟ اس میکا ایک ریگولیشن ہے. ریگولیشن مطلب جہاں پہ ریگولیشن آئے گا نا وہاں پہ تیٹر ہٹ ہوگا. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ کون سا اسٹیبل کائن ہوگا. اس پہ میرے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, تھوڑا سا میرا ابھی تو خیر اتنے سبسکرائبر, لیکن اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ نیکسس ہے 3 اداروں کا. ورلڈ فائنینشیل لبرٹی, USD1 اس کا جو ہے نا اسٹیبل کائن ہے, ٹھیک ہے. گورننس ٹوکن اس کا WFI ہے, ٹھیک ہے. ساتھ میں بائنانس جو ہے نا, وہ جو CZ کو 4 مہینے جیل دیا تھا نا, اس کو سزا کے طور پہ نہیں پکڑا تھا. اس کو اس لیے پکڑایا تھا کہ اس کو یہ سسٹم سمجھانا تھا کہ اگلے 50 سال کے لیے سسٹم بلڈ کرنا ہے, بائنانس اس کو لیڈ کرے گا. ہوشیاری CZ کی یہ تھی کہ وہ سمجھ رہا تھا, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اب ایکسچینج نہیں ہے بائنانس, اٹ از سم تھنگ بگر. اب آپ ایکسچینج سے اس کو ہٹ کے دیں, پاکستان میں بھی نظر آئے گا, ہر جگہ دنیا کے تمام ایمرجنگ ورلڈ میں اب بائنانس نظر آئے گا. لیکن بائنانس بیہائنڈ دا سین USD1 کو سپورٹ کرے گا. بائنانس کے اگلے ایکسچینج پہ ایک ہی اسٹیبل کائن چلے گا, وہ USD1 ہوگا, باقی سب کو اڑا دے گا. کب تک؟ میرے خیال میں یہ جب ابھی کلیئرٹی ایکٹ 15 جنوری کو آ رہا ہے. اچھا, کلیئرٹی ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹو 100% لیگلائز ہو جائے گی US میں. اس کلیئرٹی ایکٹ کی کاپیز پاکستان میں, UAE میں اور ہر جگہ پبلش ہوگی. اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ ہوگی اور ریگولیشن آ جائے گی. اچھا, پاکستان میں بھی آ جائے گی. اس سے پہلے جینیس ایکٹ آیا, جینیس ایکٹ میں سب سے پہلے اسٹیبل کائن کو ہٹ کیا. اچھا, اسٹیبل کائن جینیس ایکٹ میں کہا گیا کہ جو OCC ایک ادارہ ہے US کا, جیسے ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, اسٹیٹ بینک کے سبسڈری ادارہ ہے, کہ ان کے لائسنس یافتہ جو بینکس ہوں گے نا, ان کے اسٹیبل کائن صرف امریکہ میں چلیں گے, باقی کوئی اسٹیبل کائن نہیں چلے گا. اور دوسری بات یہ بتائی کہ اسٹیبل کائن کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں دے گا. اب آپ DeFi میں جائیں تو آپ اسٹیبل کائن وہ کریں, آپ کو 10% ملتا ہے نا اسٹیبل کائن کے اسٹیکنگ پہ 10%, لیکن US سٹیزن کو آج تک جینیس ایکٹ میں کوئی یہ بین ہے
کہ आप को अब ये इंटरेस्ट रेट को क्यों बैन किया यूएस में, और उन बैंकों को क्यों कहा कि सिर्फ यही बैंक होंगे, इसके अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। इसकी रीज़न ये थी कि ये जो बैन करने का मकसद ये था कि यूएस के अंदर अभी क्लैरिटी एक्ट नहीं आया था, तो उससे पहले इन बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। अच्छा, तो उनका वो टी बिल लेते थे। अब ये थोड़ा सा मतलब आप मुझे ज़रा किया करेगा, आप जब भी स्टेबल कॉइन इशू करते थे ना, स्टेबल कॉइन के लिए आप यूएस डेट खरीदते थे, यूएस डेट मतलब टी बिल खरीद लेते थे। उस पे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता था, और उसके बदले में आपने स्टेबल कॉइन इशू करना था। ठीक है, उस पे आप इंटरेस्ट भी दे देते, तब भी आप प्रॉफिट में होते एज ए एंटिटी। अगर मैं एंटिटी होता ना, तो मैंने टी बिल खरीदा, टी बिल पैसा नहीं है, एक बॉन्ड है यूएस का 3 महीने का। अच्छा। उस पे मुझे 6-7% प्रॉफिट मिल रहा है, और उसके अगेंस्ट में स्टेबल कॉइन डॉलर में इशू कर रहा हूँ, तो मुझे वो 6% प्रीमियम मिल रहा है एक तरीके से। अच्छा, एज ए स्टेबल कॉइन इशूअर। यूएस ने यह किया कि उसके बदले में हमें वो 10% इंटरेस्ट रेट मिलता था, आम नॉर्मल 5% या समथिंग एपीआर। यूएस ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर इंटरेस्ट आप नहीं दे सकते। सारा का सारा पैसा जो है ना वो सर्कल और इसको आना शुरू हो गया यूएस, क्योंकि जब भी आप क्रिप्टो की बात करें, जब भी मैं आपको कहूँ कि आपने क्रिप्टो को अगर समझना है तो आपने यूएस इकानमी और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है, तब आप इसकी चीज़ें की समझ आएगी। अदरवाइज़ ये एक तरह के, खैर इसको मैं कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि ये बैन करने का मकसद ये था कि इन बैंकों को दोबारा क्रिप्टो में लेके आना था। अच्छा, ताकि स्टेबल कॉइन पे जिसका कंट्रोल होगा उसका क्रिप्टो के इकोसिस्टम पे कंट्रोल होगा। यूएसडीटी बाहर की पार्टी थी। अच्छा, यूएसडीटी में कोई मसला नहीं था, लेकिन थी बाहर की पार्टी। डेट यूएस का ले रहा था, लेकिन यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं था, तो उसको मुसलसल हिट किया जा रहा है, और मुसलसल आगे भी होगा अगर ये सरेंडर नहीं करेगा। जैसे बाइनेंस ने सरेंडर किया, उसका कोई नहीं, अगर वो भी ऐसा करता तो बाइनेंस को भी उड़ा देते। कहना का मेरा मकसद है कि क्रिप्टो को आप जैसे हम देखते हैं ना, मुझे अक्सर तकलीफ पाकिस्तान में मुझे लोग कहते हैं कि कितने का हो गया, कितने का नहीं हुआ। ये वो टाइम नहीं है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड इस वीडियो पे कहता हूँ कि आप 10-15 साल बाद ना ये बातें जो है ना, आप फिर लोग कहेंगे कि ये अगर हमें समझ आती तो। ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन 100 साल में एक दफ़ा होती है। फाइनेंशियल सिस्टम की हिस्ट्री में आप दिखाएं तो एक 10 साल की विंडो होती है, जिसमें आप जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जनरेशनल वेल्थ का मतलब ये है कि अगले 100 साल के लिए आप एलीट बन सकते हैं, प्लान कर सकते, एलीट बनने, क्योंकि एक लेजर से दूसरे लेजर पे एसेट शिफ्ट हो रहा है। सही है। जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा कि ये जो फाउंडेशन थे, अब ये फाउंडेशन बनने जा रहे हैं, तो आज आकर आपको ये बिटकॉइन, इथीरियम, सोल, XRP, जिसको वो रिजर्व एक्ट, इससे पहले रिजर्व एक्ट भी पास हुआ था कि ये रिजर्व होंगे यूएस में। तो मतलब ये कहने का है कि कुछ अरसे बाद आपको, हमें सबको मार्केट में USDT की जगह USD1 नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। USD1 इसलिए नज़र आएगा कि वो अमेरिका का मरहून मिन्नत होगा, मरहूनी मिन्नत भी है और नजर करम भी है। आप उसके अगर उसके उठा दे तो ये WFI जो है ना, ये ट्रम्प के बेटों का और उनका इसमें ज़ाती स्टेक भी है। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सलीम भाई, कि देखें पिछला प्रेसिडेंट था जो बाइडन, जी, ठीक है, वो जो फेड का चेयरमैन था, वो उसको उठा लें या जो बाइडन को उठा लें, ये कोई क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट वगैरह या चेयरमैन नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही। तो इतनी हाइप भी नहीं थी दुनिया के अंदर क्रिप्टो की। बिल्कुल ऐसे ही। एक क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट आया, सबकी आंखें खुल गई कि अच्छा क्रिप्टो भी कुछ है। इवन आप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, आज से 1 साल पहले देखें, आप किसी को बता नहीं सकते थे कि मैं बिटकॉइन ट्रेड करता हूँ। ले रहे थे, हाँ जी, आप लेते तो फिर वो हमारे लिए भी कोई बिग ब्रदर की ज़रूरत पड़ जाती। तो अब आप देखें, अभी हम रिसेंटली पिवारा की मीटिंग अटेंड करके आए हैं, तो वहाँ पे पिवारा की मीटिंग में सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए थे। मतलब PCC का बिलाल बिन साके बैठा हुआ था, FIA बैठी हुई थी, NAB बैठी हुई थी, स्टेट बैंक बैठा हुआ था। और जब हमने उनको देखा कि ये क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमने देखा यार इनकी तबीयत ठीक है, क्या हो गया। मतलब 1 साल के अंदर जैसे ही अमेरिका के अंदर एक क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट आया, तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए पूरी दुनिया में, स्पेशली इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। कल को ट्रंप को जो उसकी हरकतें हैं उसको कोई उड़ा देता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या जो उसकी हरकतें हैं वो मैंने तो अभी ये सुना कि मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर भी हो सकता है उसके हालात बदले हैं, तो वो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आइन में तरमीम करे, क्योंकि उसने बोला था कि मैं तरमीम करके ये कर दूंगा कि एक प्रेसिडेंट 3 टाइम्स भी प्रेसिडेंट बन सकता है, जबकि अमेरिका की पॉलिसी है कि एक बंदा 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ना बना, नेक्स्ट अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा आ गया जो एंटी क्रिप्टो हुआ, बिल्कुल ऐसे, फिर क्या होगा। अच्छा, ट्रम्प का ये सेकंड टर्म है ना? हाँ, ये सेकंड टर्म है। लास्ट कब, ये 2017-18 तक तो थे ना? जो बाइडन से पहले यही था ना? हाँ, यही था। 17 में क्रिप्टो नहीं था। ट्रम्प ने क्रिप्टो के ऊपर बात क्यों नहीं की?
یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ہوش آیا تو ہمیں ہوش آیا, یہ کیا وجہ؟ جو فائنینشیل سسٹم ہوتا ہے نا, ہاں, اس کا بلو پرنٹ ہوتا ہے. اچھا, مطلب آپ اس کے پالیٹکس بھی فائنینشیل سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوئے. مطلب آپ یہ سمجھ لینا جو پالیٹکس ہے نا, اٹس اے بائی پروڈکٹ آف فائنینشیل سسٹم. اچھا, پوری دنیا کا ماڈل ہے. اچھا, فائنینشیل سسٹم جو چلاتے ہیں نا وہ, اب آپ کو میں تھوڑا سا کنٹیکس دوں گا کہ فیڈرل ریزرو جب بنا 1930 آسان لفظوں میں, تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے. اچھا, اور یہ ہمارے میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ جو فیڈرل ریزرو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے امریکہ کا. اچھا, یہ جب بنا 1913 میں, تو اس کے جو پریزیڈنٹ نے اس کا بل پاس کیا تھا نا, نیلسن نام تھا, اس نے 1919 میں کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھ سے کیا پاس کرایا گیا. اچھا, یہ تو 1913 میں پاس ہوا. اور پاس کیسے ہوا وہ ایک ہسٹری ہے, اس پہ بک سے آپ ذرا فائنینشیل ہسٹری اس کو دیکھیں کہ کس طرح وہ کرسمس کی چھٹی تھی, لوگ سارے گئے تھے, جس طرح پاس کیا گیا تھا. اور یہ اس کے پیچھے کیا تھا, جے پی مارگن اور راس چائلڈ, جو آپ کو پتہ ہے جو مطلب ٹاپ 5 فیملیز تھے, وہ اس کے پیچھے تھے. اس سے پہلے فائنینشیل کرائسس کرائی گئی تھی. نیلسن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2019 میں سمجھ آیا کہ میں نے پوری دنیا کو بیچ دیا اس فیڈرل ریزرو سے. اچھا, فیڈرل ریزرو پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا اور دنیا کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. وہ کیسے کنٹرول کرتے؟ اب آپ پاکستان کا سب سے بڑا, آپ کسی بھی اکانومسٹ سے پوچھیں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ہمارا. ہمارے نیچرل ریسورس ٹھیک ہے, ہمارے یوتھ پاپولیشن ہے, ہر انگریڈینٹ ہے, ہمارے پاس صرف ڈالر نہیں ہے. ڈالر ہمیں IMF ہر وقت بتاتا ہے کہ آپ کو ڈالر دوں تو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. ہماری کنسٹرینٹ ڈالر ہے. ڈالر کون پرنٹ کر رہا ہے؟ US, فیڈرل ریزرو. اوکے, اچھا, فیڈرل ریزرو. فیڈرل ریزرو بائی ڈیفالٹ گورنمنٹ ہے. اچھا, یہ چاہے جو بھی ہو سامنے, فیڈرل ریزرو اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو میں بات کر رہا ہوں. اچھا, ٹرمپ کو بھی جو اس نے بتایا کہ بھئی یہ چیزیں کرنا ہے نا, اگلا میں یہ آپ کہیں گے نا کہ اگلا پریزیڈنٹ جو بھی آئے نا, کرپٹو کو اب روک, کرپٹو آگے جائے گا, ہر ملک ایکسیپٹ کرے گا. جیسے آپ نے پیویرا کی بات کی, اتنا سگنیفیکنٹ چینج کیا ہمارے انڈیجنس. میں خود ریسرچر ہوں, مجھ سے آپ پوچھے ٹاپ پریمیم پائڈ میں پڑھ رہا ہوں, وہاں پہ تو کرپٹو کی اب تک کوئی بات نہیں تھی. میں نے پروپوزل دی, وہ بھی ریجیکٹ کر دی. تو آؤٹ آف 10 ایئر ان کے پاس کون سا ایسا نالج آئے گا کرپٹو بہترین چیز ہے؟ یہ تو اوپر سے آ رہی ہے نا. اچھا, یہ پیچھے وہ جو فیڈ ریزروز والے بیٹھے ہیں, اصل میں وہی چابی مروڑتے ہیں. ایگزیکٹلی, چاہے آگے فیس کسی کا بھی ہو. بالکل, آج وہ کہیں کہ بھئی کرپٹو بین, آج 2 منٹ میں بین ہو جائے گا, سب کچھ وانڈ اپ ہو جائے گا. اوکے, اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلو پرنٹ آلریڈی موجود ہے. تو آپ کو نہیں لگتا جیسے ہم گولڈ کے اوپر بلیک میل ہو رہے ہیں, پوری دنیا بلیک میل ہو رہی ہے وہ لنڈن پلان سے, آپ نے ابھی جو بتایا, تو کل کو امریکہ یا وہ جو آپ کے فیڈ ریزرو والے ہیں وہ بھی پوری دنیا کو ایسے بیٹھ کے بلیک میل کر کے پیچھے سے بٹن بند کریں. اس میں آپ کو یہ کہوں نا, اس میں اب آپ مجھے 2 چیزیں ہیں. وہ ایک کول ہے نا کہ when you can't beat the system, join the system. یہ تو آپ بھول جائے نا کہ دیکھیں اب وینزویلا میں ہوا نا, چائنا نے کچھ کیا نہیں. چائنا پروڈکشن میں سب سے زیادہ ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ US کے مقابلے میں فائنینشیل, پولیٹیکلی اور کموڈٹی وائز اکنامکلی وہ اسٹرانگ ہے. فائنینشیلی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر وہ ریل چوک ہو جائے نا, تو سب سے زیادہ جو پھانسی پہ چڑھے گا وہ چائنا ہے. چائنا نے ابھی بھی آلموسٹ $1 ٹریلین کا ڈیٹ لیا ہوا ہے US کا. بانڈ لیے ہے نا, US اکانومی پہ بیٹنگ ہے نا. میں آپ کا بانڈ لوں تو US اکانومی. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ جو فائنینشیلی اس وقت فائنینشیلی یہ جو اب وہ کر رہا ہے نا US, یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ابھی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ فیوچر میں دیکھ رہا ہے کہ فیوچر کے لیے بھی میں وہ پرابلم سالو کروں, وہ کرپٹو سے ہوگا. اب اس میں یہ نہیں ہے ہم نے بیٹ نہیں کرنا. میں پاکستان کی اس پالیسی کو بہت ویلکمنگ سمجھتا ہوں. ہاں بالکل, چاہے جس طرح بھی ہے, لیکن ہم فار دا فرسٹ ٹائم ہم ایشیا میں ایک لیڈر بننے جا رہے ہیں بالکل کرپٹو میں, اور اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بالکل, صرف ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایز اے پالیسی میکر, کیونکہ میں خود پالیسی میکر سائٹ پہ, کہ اس چیز کو نیگوشیشن ٹیبل پہ دیکھیں. بندہ آیا ہے نا, آپ کے پاس زمین ہے نا, اور آپ اس کو کاش نہیں کر سکتے. دوسرے بندے کے پاس مشینری بھی ہے, وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا نا کہ یہ مجھے اجارے پہ دے دو یا مجھے اتنا پیسے دے دو, میں آپ سے. اگر وہ زمین اس کے لیے چاہیے تو وہ کسی بھی ریٹ پہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا. ایسے ہی اب ایسا پاکستان کو کیوں چنا گیا؟ میرے سب سے پہلے کوشچن یہ تھا کہ پاکستان کو کیوں چنا گیا. 2 ریزن ہیں. اچھا, ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, اور ہمارے اس وقت 28 ملین اکاؤنٹ ہے بائنانس میں. کنٹیکس میں بتا دوں کہ 70 سال بینکنگ نے جان لگا کے بھی 38 ملین لوگوں کے بینک اکاؤنٹ بنا پائے, جبکہ بائنانس نے وہ 2 سال میں کر دیے. آج چینل لائسنس کا ڈیٹا ہوتا ہے, ہم 3rd نمبر پہ ہیں. اڈاپشن میں ہم 3rd نمبر پہ, تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس گراؤنڈ تو ہے, فرٹائل ہے. دوسری سائڈ پہ ایک اور فائدہ بھی ہے.
अच्छा, क्योंकि हम IMF के अंडर प्रोग्राम के अंदर है, हम यूएस को ना नहीं कर सकते किसी चीज़ में, तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। अब सब कुछ वो जो कहेगा हम मानेंगे, तो यूएस को दोनों चीज़ें चाहिए थी। वो इंडिया को भी चूज़ कर सकता था, लेकिन इंडिया की लीडरशिप इस वक्त सारी बातें तो नहीं मान रही ना, वो तो कुछ मान रही है कुछ। तो कहना कि मेरा मकसद है कि ये हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ ये है कि थोड़ा सा अगर हम अपने आप को एजुकेट करें उस चीज़ को, सिर्फ तो हम बेटर डील ले सकते हैं। मतलब अगर वो 10 रुपये पर करें, अगर हम 15 करें तो 15 भी खुश हो जाएगा। आज अगर इनूसी हमने इशू किया ना, ये इनूसी आप बाइनेंस को कहते हैं कि भाई $500 मिलियन दोगे तो करे, फिर भी उसने करना था। ओ भाईजान उल्टा लटक के कर देता उसको, इतना बड़ा फाइन हुआ यूएस के अंदर, उसने पे किया, पीनट समझा। यही चीज़ है कि वो बाइनेंस को इसको फ़ायदा हो रहा है। पाकिस्तान में जो अभी अपर लेवल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ना, वो बाइनेंस ही बनाएगा। अच्छा, मुझे ये बात नहीं समझ आई। मुझे वो कहते हैं, मैंने वहाँ पे पिवारा की मीटिंग में ये क्वेश्चन किया कि वाई ओनली बाइनेंस, क्योंकि ये चूजन है। तो मैंने कहा कि वाई ओनली बाइनेंस, आप बाकी किसी कंपनी को या किसी एक्सचेंज को आप एनओसी या कोई लाइसेंस साथ तो, में ट्रान वाला बंदा था क्योंकि वो एशिया का लीडर बनने जा रहा है, वो भी। ये दोनों समझदार है और मैं समझता हूँ कि ये करना भी चाहिए। हाँ, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बात उन्होंने मुझे की, उन्होंने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है फॉर 6 मंथ, जो भी एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई करे, इशू नहीं होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सीजी को कौन ना कर सकता है। वैसे तो कोई एक्सचेंज भी थोड़ी सी ऊपर आने लगे। देखिए FTX के पीछे भी अब ये रूमर्स है, मेरे पास कोई इसकी मुसद्दिका खबर है नहीं, कि उसके बैकएंड के ऊपर भी बाइनेंस की करम नवाजी थी। बिल्कुल ठीक है। बेबिट का एक बार वो थोड़ा सा फंड्स हैक हुए थे इथेरियम में, तो उसमें भी एक बड़ा प्यारा मशवरा दिया गया कि आप इसके विड्रॉ बंद कर दें। वो मशवरा भी बाइनेंस के पायनियर्स की तरफ से दिया गया। मतलब जो भी सर उठाने लगता है ना, तो उसको गर्दन से पकड़ता है बाइनेंस। अच्छा, इसको ट्रैक करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। हाँ। आप ओजीज का क्रिप्टो में पढ़ते हैं ना, ओजी क्या है? आई डोंट नो। ओजी का इंग्लिश मीनिंग है ओल्ड गैंगस्टर, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये वो लोग थे जब बिटकॉइन ज़ीरो था, इन्होंने बिटकॉइन को लिया। अच्छा। अब बिटकॉइन को लिया और आज तक बेचा नहीं, और अभी आगे बेचेंगे भी नहीं, मज़ीद लेंगे लेकिन बेचेंगे भी नहीं। इसको कहते हैं ओजी। ओजी मतलब ये है कि वो बिटकॉइन का प्राइस नहीं देखता। अच्छा। अब ये आउट ऑफ थिन एयर क्रिएट नहीं होता ओजी। ओजी वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि इस एसेट का एक्चुअल वैल्यू क्या है और ये कब तक चलेगा। मतलब आज अगर मैंने कोई एसेट लिया ना, तो मैं किसी भी पॉइंट टाइम पे जब बेचता हूँ ना, तो वो मेरा एक ज़हन में होता है कि यार बस इसके बाद ये ख़त्म होना है, या इसके बाद बस मेरा। जब आप किसी चीज़ को बेचते नहीं है ना, तो आप फंडामेंटली उस चीज़ की हर चीज़ समझ रहे हैं, वो आपके पास ब्लूप्रिंट है, और ये ब्लूप्रिंट बहुत कम लोगों के पास था, इसलिए वो कम लोग ओजी बने। और जो इसके बहुत कम लोग ओजी बने, आप और मैं तो नहीं है। मैं पाकिस्तान में भी कुछ नहीं। मुझे अगर ये वाली नॉलेज 2010 में होती ना, तो आज मैं बिलियनियर होता, लेकिन मेरे पास लेट आ गई। हाँ, लेकिन आपको कहीं नहीं लगता कि इसके बैकएंड के ऊपर कोई शायद ये कंट्रोवर्शियल बात हो जाए? लेकिन मेरे ज़हन में आ रही है तो मैं पूछ रहा हूँ कि बैकएंड पे कहीं इसराइल या इल्यूमिनाटी इस चीज़ के अंदर इसको कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने में मैंने इसके ऊपर क्योंकि एक थ्योरी सुनी थी। एक बंदा था, उसकी बड़ी खूबसूरत डिबेट थी, इंडिया से था, मुस्लिम था, उसकी मैंने सुनी। आपको नहीं लगता? क्योंकि देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। चैट के लिए और भी एप्लीकेशंस हैं ना। बिल्कुल। व्हाट्सएप भी क्यों वायरल है? ठीक है। ट्वीट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए ट्विटर के अलावा भी तो बहुत सारी है ना। बिल्कुल ऐसे। ट्विटर ही क्यों हर बंदा यूज करता है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वीडियो के प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब के अलावा एक डेली मोशन भी एक वक्त में हुआ करता था, वो तो दिवालिया भी नहीं हुए थे, वो अपनी कंपनी बेचने भी नहीं लगे थे। ठीक है। यूट्यूब भी क्यों सबसे ऊपर है? तो कोई समझ नहीं आती कि बैकएंड के ऊपर। आसान मैं कर देता हूँ कि ये सारे यूएस बेस क्यों है। एक इसमें आउटलायर निकल आया था ना, टिकटॉक, अभी तक उसके हजम नहीं हो रहा। यस। अदरवाइज टिकटॉक हर लिहाज से उनको बीट कर रहा है। लेकिन अभी टिकटॉक ने सरेंडर भी कर दिया। जब ट्रम्प ने बार बार उसको कहा ना, तो उसने कहा कि मैं यूएस टिकटॉक लॉन्च करता हूँ यूएस के साथ। अच्छा। असल में पता क्या है, आप ये चीज़ें आपने जो कनेक्ट की ना, ये मैं समझता हूँ ना, क्रेडिट उनको भी जाता है। ये जो अभी सिस्टम चल रहा है ना, ये 300 साल का एक ब्लूप्रिंट है। मैं जो ब्लूप्रिंट की बार बार बात कर रहा हूँ ना, ये ब्लूप्रिंट वो है जो आप जिसको इल्यूमिनाटी नाम दे दे, आप उसको फाइनेंशियल एलीट नाम दे। देखिए, जिस बंदे के पास नॉलेज आ जाता है और उसके बाद पैसा आ जाता है, तो वो एक ही चीज़, तो कंट्रोलिंग भी आ जाती है ना। वो एक चीज़, कंट्रोलिंग इससे थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? एग्जैक्टली। वो इस वजह से कि देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर डॉलर रिजर्व करेंसी है ना, आज मैं किसी भी बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे क्या चाहिए? PKR चाहिए, पाकिस्तानी रुपया। PKR कहाँ पे प्रिंट हो रहा है? स्टेट बैंक।
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اسٹیٹ بینک مجھے چوز کرے یا میں اسٹیٹ بینک کو کسی طریقے سے اپروچ کروں اور مجھے یہ پیسے مل جائے اور مجھے آئیڈیا مل جائے, آئیڈیا میرا بھی ہو یا کسی اور کا ہو, تو میں ایک سکسیزفل بزنس مین بن سکتا ہوں, کیونکہ ریگولیشن بھی میرے سائٹ پہ, پیسہ بھی میرے سائٹ پہ, اور دوسری یہ ہے کہ نالج کو بھی میں گین کر رہا ہوں. کوئی بھی واٹس ایپ نے آپ نے بات کی نا, واٹس ایپ فیس بک کا حصہ نہیں تھا, واٹس ایپ امپلائی تھا فیس بک کا, جس نے واٹس ایپ بنایا, تو اس بندے سے $19 بلین کا واٹس ایپ خریدا گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا فیس بک کو چیلنج کرے گا. تو یہ جو جائنٹس بنے ہیں نا, یہ اس کے پیچھے پھر ایک اور چیز ہے, یہ وہ جو زیرو انٹرسٹ ریٹ کا پالیسی چل رہی تھی نا پچھلے 20 سال میں, آپ کو پتہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس کے بعد یو ایس میں انٹرسٹ ریٹ زیرو تھا. اچھا, آپ مطلب جاتے تھے اور آپ کو وہ پیسہ فری دیتے تھے, مطلب آپ نے بینک سے لون لیا, جتنا لیا اتنا ہی دینا تھا, اتنا ہی دینا تھا, اور انفلیشن کو ہٹا کے, لیکن وہ ہر کسی کو نہیں ملتا تھا. اچھا, وہ سلیکٹڈ چوزن کو ملا, اور آپ اس ٹائم میں دیکھیں نا, جتنے بڑے جائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, وہ اسی پیریڈ میں آئے ہیں. مطلب یہ کھیپ اس دور کی ہے, یہ اس کی دیر ہے, کیونکہ اب یہ تو آپ پروڈکشن سائٹ پہ جا رہے ہیں نا, میں پروڈکشن سائٹ پہ اس کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیتا ہوں, لیکن میں آپ کی کنٹیکس یہ بتاتا ہوں کہ فائنینشیل سائٹ پہ جو ایلیٹ ہے نا, جو ورلڈ ایلیٹ ہے, اس کو جو بھی آپ نام دے دے, ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ صرف منی ریل کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. منی ریل مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو تو ان کی کرنسی میں ہو. اچھا, انٹرنیشنل پیمنٹ جس میں بھی ہو وہ اسی کی ریل کے اوپر ہو, آپ جو بیچیں, آپ جو خریدیں, اسی کے کرنسی میں خریدیں. اس سے وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ آج آپ کو ڈالر کیوں چاہیے, میں پھر کوشچن آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر آج آپ کو تیل نہیں چاہیے تھا نا, تو آپ کو ڈالر کی اتنی ضرورت نہ پڑتی, لیکن تیل کس میں ہے, ڈالر میں. کون پروڈیوس کر رہا ہے, گلف پروڈیوس کر رہا ہے, تو اس کی کرنسی میں کیوں نہیں ہے. امپورٹنٹ کوشچن. کیونکہ جب ان کو, میں ہسٹری پھر کنیکٹ کروں گا, یہ فائنینشیل ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے. بریٹن ووڈ بنا, بریٹن ووڈ میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے گولڈ بیک سسٹم ختم کر دیا, اور اب ہمارے پاس گولڈ, 2 جنگوں سے ان کے پاس 80% گولڈ آ گیا. یو ایس کے پاس 2 جنگیں لڑی گئی, دونوں جنگوں میں گولڈ ان کے پاس ایکومولیٹ ہو گیا. 80% جب گولڈ آیا تو 2 طرح کہتے ہیں کہ یہی گولڈ بیک وہی گولڈ اسٹینڈرڈ کریٹ کرتے اور لوگوں کو لینڈ آؤٹ کرتے گولڈ. اچھا, مطلب کیا گولڈ بیس کرنسی تھی تو گولڈ لینڈ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, گولڈ ہم اپنے پاس رکھیں گے, اس کے بیک پہ ہم ڈالر رکھیں گے, ڈالر آپ کو جتنا چاہیے لے لیں. پیچھے گولڈ ہے نا, میرے پاس 80% گولڈ ہے دنیا کا, آپ کو اسی کے اوپر اس کے پیچھے کلیم یہ ہے کہ آپ اتنا گولڈ لے آئیں گے. 35 اونس کا $1 تھا. اچھا, کیا ہوا, یورپ میں مارشل پلان ہوا, $109 ملین دیے گئے, جس کو بھی ڈالر چاہیے ڈالر پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. اچھا, اس سے اکانومی چلتی گئی, لیکن ڈالر 60% زیادہ پرنٹ ہوا. مطلب کہنے کا میرا مقصد ہے اتنا پیچھے گولڈ نہیں تھا جتنا ڈالر پرنٹ ہو گیا. ڈالر پرنٹ ہو گیا. اچھا. جب یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ اکانومیز تھوڑے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, جرمنی اور یہ باقی اکانومی, جاپان, یہ سارے, تو انہوں نے 1968 میں کہا, ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی 60% زیادہ گولڈ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ابھی یہ ڈالر لے لو اور آپ نے جو کلیم کیا تھا ہمیں گولڈ دے دو, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ گولڈ ایکچوئل کرنسی ہے. پیچھے تو گولڈ ہے نہیں. تو آپ ابھی نکسن کا اسپیچ نکالیں, ان کے اپنے سیکرٹری کو کہتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ یہ جو ابھی یہ مزے کر رہے ہیں یہ اس وجہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈالر پرنٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس کتنا گولڈ کہاں ہے, ان کو نہیں پتہ. اس نے اس میں گالی بھی دی, آپ وہ آن ریکارڈ ہے. پھر نکسن سپیچ کرتا ہے 1971 میں اور کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم نے یہ ونڈو کلوز کر دی, اب ڈالر کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, دیر از نو گولڈ اگینسٹ دا ڈالر. اچھا, اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کارپیٹ ہی کھینچ لی. دنیا کے پاس چوائس بھی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہم انفلیشن سب سے زیادہ تھا 70 میں, کیونکہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا, مطلب لیکن ان کے پاس یہ ان کے سنیک منہ ہے. 1944 میں ایک سنیک منہ آیا, گولڈ کو ختم کر دیا. 1971 میں دوسرا سنیک منہ آیا, ڈالر سے گولڈ کو اڑا دیا. ان کے لیے اس وقت چاہیے تھا, ان کو ذہن میں تھا کہ اب ہم نے ڈالر کو بیک تو کرنا ہے کسی کموڈٹی سے, گولڈ نہیں تو کسی. تو یہ جا کے سعودی عرب اور گلف کنٹری کے پاس انگریمنٹ کے لیے گئے, ان کو کہا کہ ہم 2 چیزیں آپ کو دیں گے, آپ نے ایک کام کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے, آپ کو کوئی نیشن اسٹیٹ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا, ہم ہیں آپ کے بیسس بنائیں گے ادھر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, مطلب یہ جو جتنی ہم پروڈکشن چاہیں گے, جس اماؤنٹ کا چاہیں گے اتنی کی آپ نے آئل پروڈیوس کرنا ہے, اور اس کو ڈالر میں بیچنا ہے, کسی اور کرنسی میں نہیں. اب آپ 1970 میں جائے تو ہر نیشن اسٹیٹ کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی, وہ تھی پیٹرولیم پروڈکٹ. اب آپ کو نہ چاہتے ہوئے, گولڈ تو نہیں ہے لیکن آپ پیٹرول پروڈیوس کر رہے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ بھئی مجھے پیٹرول, آپ مجھے کہیں ڈالر, تو ڈالر مجھے اکاؤنٹ میں رکھنا پڑے گا نا. ہم نے پچھلے 50 سال جسٹ بیکاز آف دا اس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالر, اس وجہ سے ہم نے ڈالر کو